اور بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو آپ نے سماعت کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چشتی رسول اللہ کے اوپر یہ آخری گفتگو ہوگی، جامع اور مانع گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کتاب آپ کو دکھا دوں کہ یہ ایک کتاب ہی کافی ہے، ویسے تو بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے حقائق چشتی رسول اللہ تحقیق کے آئینے میں شان اولیاء میں مرزا جہلمی کے حفوات کا علمی تعاقب۔ فیصل خان رضوی صاحب نے اس کو تصنیف کی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اولیاء اللہ کی کتابوں کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ احادیث کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملفوظات، یہ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں نا، یہ سارے اصل میں ملفوظات ہیں۔ ہشت بہشت وہ سارے ملفوظات ہیں، اولیاء اللہ کے ملفوظات۔ ملفوظات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو بعد میں میرے مرنے کے بعد میرا کوئی شاگرد اٹھ کے ایک ملفوظات مفتی مبشر شاہ لکھ دے، اور وہ اپنی بس پوری زندگی کے اندر جو کچھ بھی اس نے سنا تھا مجھ سے وہ کتاب کے اندر لکھ دے کہ میں نے فلاں براڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو مفتی مبشر نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ تھے تو مفتی مبشر نے یہ کہا۔ تو یہ ملفوظات ہوتے۔ تو ایک انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سننے کے اندر خطا ہو سکتی ہے، لکھنے کے اندر خطا ہو سکتی ہے، اور جب مطلب ملفوظات لکھے گئے، بندے کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو اتنے فرق آنے کے بعد کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، کئی چیزیں بیچ میں اور شامل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کا ہے۔ تو یہ ملفوظات کوئی اتنے جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوتے، اسی لیے ہمارے علماء کرام نے جا بجا کہا ہے۔ دلائل کے لیے یہ کتاب کے اندر حوالے موجود ہیں۔ ملفوظات کی جو اہمیت ہے ہمارے نزدیک کوئی اتنی خاص نہیں ہے، مطلب اتنی ہی اہمیت ہے کہ جو ان میں اچھی چیز ہوگی اس کو ہم لے لیتے ہیں، جو اچھی نہیں ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصوف کے اس راستے میں جہالت بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے کم، صرف اس جگہ پہ مورتی رکھنا باقی رہ گیا، لباسے صوفیاں پہن کے صرف اس جگہ پہ مورتی رکھنا باقی، اور لوگوں کے اندر مشہور بھی ہو لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں۔ آج کل بھی اس کے جگہ اچھے ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دے ملیں گے کہ انہوں نے لباس صوفیانہ تو پہنا ہوا ہے، بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے، بڑا نام بھی ہے، بڑے مرید بھی ہیں، لیکن وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، ان کا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، فرائض کے عامل نہیں ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں، بچیوں کو پیار دے رہے ہیں، بچیوں کو دم کر رہے ہیں۔ تو جو خرافات ان آستانوں پہ آپ کو ملتی ہیں، تو اس طرح یہ شروع دن سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے یہ کام شروع ہو گیا۔ صرف اس جگہ پہ مورتی رکھنا باقی رہ گیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دوست صرف ایک منٹ دئیے تو سمجھ لے کہ انا جو آپ نے دیکھو انا سا وہ اس کا عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ صرف اس جگہ پہ مورتی رکھنا، جو میرا دئیے دوست صرف ایک منٹ دئیے پل باندھ دے گا مفتی صاحب چندہ دے دیتا ہو پیسے دا تے بعد بڑا کم کیتا مفتی مبشر نے، وہ کیا، یہ کیا، وہ کتاب لکھی، وہ مناظرہ کیا، وہ کیا، مفتی صاحب زندہ باد، مفتی چندہ دے دیتا ہو پیسے دا تے اگلے دن اٹھیا تو دی لات صحیح سی۔ عشق رکھتا ہوتا ہے، پیار رکھتا ہے، وہ اس کے تعریفوں کے پھر پولی باندھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے صرف اس جگہ پہ مورتی رکھنا باقی رہ گیا۔
لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کے جو مریدین یا ان کے بعد میں دئیے دوست صرف ایک منٹ دئیے کہ جنہوں نے پھر کتابیں لکھی یا کتابیں لکھوائیں تو اس کے اندر ایسی غلط باتوں کو منسوب کر دیا کہ جو اس ولی اللہ سے وہ چیزیں بالکل تعلق ہی نہیں رکھتی. بھائی جان ہاں الحاقی عبارت یہ ہو گیا نا. کتاب کا حصہ نہیں تھی لیکن کسی نے بعد میں وہ ٹکڑا وہ ایک صفحہ 2 صفحے بیچ میں شامل کر دیے تو ان کو کہتے ہیں الحاقی عبارات. تو یہ بہت سی الحاقی عبارات ہیں حتیٰ کہ احادیث بھی اس سے بچ نہیں پائیں. احادیث کے اندر بھی الحاقی آپ کو الحاقات ملیں گے جن کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو بعد میں کسی شخص نے گھر میں بیٹھ کے وہ حدیث بنائی اور اس کو احادیث کی کتابوں کے اندر شامل کر دی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کی سند متصل نہیں ہوتی اور بالکل وہ فارغ ہوتی ہے. تو یہ احادیث کی کتابیں جو نہیں بچ سکیں تو ان اولیاء اللہ کی کتابیں کہاں سے بچ سکی ہوں گی آپ خود سمجھ سکتی ہیں. اچھا جی اب چلو آ جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے فوائد السالکین. یہ اصل میں فارسی کے اندر ہے یہ کتاب اور یہ جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں قطب الدین بختیار کاکی. یاد رکھیے گا یہ سارا. ابھی بہت سے نام آئیں گے آپ نے تاریخ یاد رکھنی ہے اور بندے کا نام یاد رکھنا ہے پھر بات سمجھ جائیں گے. تو ملفوظات ہیں کسی شخص کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ فوت کب ہوئے ہیں؟ یہ فوت ہوئے ہیں 27 نومبر 1235 عیسوی. تو ابھی کیا چل رہا ہے 2024. تو کتنا ہو گیا کتنی صدیاں ہو گئیں؟ فیضان بٹ ذرا بتانا ذرا. تقریباً راؤنڈ بورڈ 8 صدیاں ہو گئیں. جی صدیاں 8 صدیاں ہو گئی ہیں. یاد رکھیے گا یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی تاریخ یاد رکھنی ہے. 27 نومبر 1235 کو ایک شخص انتقال کرتے ہیں جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ملفوظات ان کے ایک مرید خاص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس کا نام وہ فوائد السالکین رکھتے ہیں اور یہ فارسی زبان کے اندر. اور یہ فوت کب ہوئے تھے؟ یہ 1265 عیسوی کو فوت ہوئے تھے یعنی اپنے شیخ سے تقریباً 30 سال بعد یہ وفات پائے تھے. تو یہ اتنی بات سمجھ آ گئی اتنی بات. اب اس کے اندر فارسی کے اندر یہ جو عبارت لکھی ہے اسی کا پھر ترجمہ جناب شبیر برادرز نے چھاپا تھا یہ آپ کے سامنے. تو وہ فوائد السالکین ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور مرتب ہیں فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا صفحہ نمبر 19 ہے غالباً. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. کس کی خدمت میں حاضر تھے؟ شیخ معین الدین. یہ یاد رکھیے گا. اور کہیں پہ جا کے آپ کو شیخ محی الدین ملنا ہے اور کہیں پہ جا کے آپ کو بہت کچھ ملنا ہے. ذرا یہ پہلی کتاب جو تھی
اس کے احوال آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی اور چلتے چلتے بن کے آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ شیخ معین الدین ہے. ٹھیک ہے, اور آگے چشتی بھی کوئی نہیں لکھا ہوا, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہاں پہ چشتی نہیں ہے. اب یہ شیخ معین الدین کون سے ہیں وہ نہیں کسی کو پتا, وہ مصنف نے تو نہیں لکھا, وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑی تاریخ کی باتیں اور بڑی نکتے کی باتیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ہے. تو کہتے ہیں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے, اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. اسی اسنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں. شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے, خاص حالت میں تھے. یہ بھی لفظ قابل غور ہے. ٹھیک ہے, خاص حالت میں, یہ لفظ بڑا قابل غور ہے. یہ خاص حالت میں بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی تو اس کو آپ نوٹ کریے گا, اس خاص حالت کو. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا تب مرید کروں گا. اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں میں بجا لانے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے اسی طرح کہا. خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن, میں نے تجھے جو کہا تھا کلمہ اسی طرح پڑھو, یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا, ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں. کلمہ اصل میں وہی ہے, لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ, حال کی کمالیت, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا, حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا, چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے. ٹھیک. اچھا, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا, آگے بات چلانے سے پہلے ایک چیز ہم احادیث کے اندر تلاش کرتے ہیں, اور میں گوگل حافظہ اللہ سے ہی پوچھتا ہوں. جی, وہ کیا ہے وہ یار, وہ حدیث آنا ربو کا وانت عبدی, مسلم شریف کی مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ ہے 6960. ایک منٹ, مسلم کی, جی جی ایک 6960. منٹ میں ابھی نکالتا ہوں. کیونکہ میں کہتا ہوں جامع ماننے گفتگو ہو جانی چاہیے آج کی نشست میں, کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پھر ریکارڈ پہ ہر چیز آ جائے. اچھا, یہ مسلم کھول لیا میں نے. 6960. نہیں, یہ وہ حدیث نہیں ہے. مسلم شریف کا کتاب بتائیے اور اس کا وہ بتائیے. مسلم میں شریف کی کتاب اور باب بتائیے. انٹرنیشنل بتاتا ہوں نا استاد محمد. ایک نہیں, مسلم شریف کا اتنی جلدی نمبر سمجھ نہیں آتا. اس کی نمبرنگ 5 7 10 قسم کی نمبرنگ ہے, وہ ہر جگہ یہ آپ کو الگ ہی ملنی. تو آپ کتاب اور باب بتائیے. باب ہے توبہ کا بیان, صحیح مسلم توبہ کا بیان ہے. کتاب کون سی ہے؟ کتاب پہلے کتاب آئے گی پھر باب آئے گا. ایک منٹ میں نکال لوں استاد محمد.
किताब तौबा का बयान है साद मोहतरम। किताब का नंबर पता है आपको क्या है? किताब का नंबर है 52 52। 52। वो तो किताबुल फितन है 52। मेरी तरफ 52 जो है वो इंटरनेशनल जो है ना उसकी तरफ मेरे आ रहा है 52 55 पे आ रहा है फितनों का बयान, किताबुल फितन जो आ रही है। इसके मेरे पास ये वाबियों की वो मुस्लिम शरीफ की वेबसाइट है जुबैर अली जई की, तो उसमें टोटल जो किताबें हैं वो 54 हैं। मैं चले उससे बता देता हूँ, मैं वाबियों वाली जो है ना ऐप उससे बताते हैं। किताबु तौबा का बताएं, खोल लीजिए मैंने, वो 49 है। उस्ताद मोहतरम मेरे पास रिवायत है, मैं लगा दूं अगर इजाजत है तो। नहीं लगा भी दे, वैसे मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना। वो बाब कौन सा है किताबु तौबा का? फिदान है मेरे पास तो साथ साथ वो 360 है, वहां से मैंने निकाली है और नहीं, 6960 वो ना। तो यहूदियों की ऐप है, वो उसको पर कोई भरोसा ही नहीं। हम्म ये है उस्ताद मोहतरम, ये जो ना जुबैर अली जई का। हाँ अच्छा, इसमें कुल किताब तौबा बाब फिल हज़्ज़ अल तौबा। अच्छा, हदीस 6960 और वाबी 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 6960। हाँ जी, ये वाबियों की वेबसाइट से यही आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो ऑन करके। सही है यार, वो मुझे दूसरी जगह पे मिल गए। ठीक है, मिल गए। अच्छा जी, सुने जी, अंस बिन मालिक ने हदीस बयान की, वो के हज़रत अंस, अच्छा का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर जब वो बंदा उसकी तरफ तौबा करता है, तुम में से किसी ऐसे शख्स की निस्बत कहीं ज़्यादा खुश होता है कि एक बेआबो गया सहरा में अपनी सवारी पर सफ़र कर रहा था, तो वो उसके हाथ से निकलकर गुम हो गई। उसका खाना और पानी इसी सवारी पर है। वो उसके मिलने से मायूस हो गया, तो एक दरख्त के पास आया और उसके साए में लेट गया। वो अपनी सवारी मिलने से नाउम्मीद हो चुका था। वो इसी आलम में है कि अचानक वो आदमी इस के पास है, वो ऊँटनी इसके पास खड़ी है और उसने इसको नकेल की रस्सी से पकड़ लिया। फिर बेपनाह खुशी की शिद्दत में कह बैठा, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत आब्दी व आना रब्बुका। ए अल्लाह, मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। मुझे बताइए कि चिश्ती रसूलुल्लाह तो चलो हो गई ख़त्म नबूवत, तो अल्लाह होने का दावा तो तौहीद का दावा है। हैं जी, तो ये नहीं कहेंगे कि तौहीद के ऊपर डका डाला। हदीस है, हदीस असल में क्या है कि मिन शिद्दतिल फरही, शिद्दत फरह की वजह से
اس کو یعنی یہ وہ والے الفاظ ہیں کہ حال کی کمالیت، حال کی کمالیت میں وہ سمجھ لے کہ انسان مرفوع قلم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے یہ مسلم شریف کی حدیث کا یہ والا جو شخص تھا وہ مرفوع قلم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آگے حدیث کے اندر ہے کہ وَأَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، اس نے خطا کہی ہے بہت بڑی شدت فرح کی وجہ سے. یہی چیز یہ شیخ معین الدین رحمت اللہ علیہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ حال کی کمالیت کی وجہ سے ہوا تھا. تو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی استاد محترم. آگے بڑھتے ہیں. اچھا 49 باب اور 49 جو کتاب ہے اور ہاں باب جی. پہلا ہی ہے، پہلا ہی ہاں باب جی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے، نے وہ کسی صحیح ریکارڈنگ ہے. میں آ جائے، بالکل میں ٹھیک. ریکارڈنگ میں آ جائے پہلا ہی باب ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا جی، اچھا یہاں سے بڑھ کے ہم فوائد السالکین سے آگے آ رہے ہیں بھائی. آگے آ جاتی ہے بات سبا سنابل کی. سبا سنابل کے مصنف ہیں میر عبد الواحد بلگرامی، جو کہ متوفا ہیں 1017 ہجری. ابھی ہجری کون سی چل رہی ہے بھائی؟ غالباً 15ویں ہجری نہیں 1400 تو کتنی چل رہی ہے؟ 1450 کے قریب اوپر ہی ہے غالباً. تقریباً کوئی پکا روڈ نہیں پتا. مجھے بھی مستحضر نہیں ہے. 1448 نہیں 1448 ہے. اچھا میرے علم میں نہیں. 1446 چل رہی ہے. اچھا 1446. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. 1446 ہے بھائی، 1446 چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا کہ آج سے 4 صدیاں پیچھے، تو پھر یہ ہو گیا راؤنڈ بورڈ 1600 ہی ہو گیا نا. 1600 کے بعد اب یہ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی وہ 1200 کے بعد ان کی وفات ہوئی تو 16، بیچ میں کتنی صدیاں آ گئیں؟ 4 صدیاں. 4 صدیاں بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب سے لے کر کے اس کتاب تک 4 صدیوں کا فاصلہ ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ بہت نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 صدیوں کے درمیان آیا کوئی ایک کتاب بھی ہمیں ایسی ملتی ہے جس نے اس چیز کا رد کیا ہو؟ کوئی ایک فیضان بٹ سے پوچھ لے، اس کا بڑا مطالعہ ہے. بٹ کوئی ایسی کوئی کتاب کوئی نظر میں ہو، کسی ایک شیخ نے، کسی عالم نے، کسی فاضل نے، کسی نے کوئی رد کیا ہو؟ فیضان بٹ 1200 عیسوی سے لے کر کے 1600 یا 1700 عیسوی تک کسی ایک نے کسی ایک جگہ اس چیز کا رد پایا جاتا ہو؟ فیضان بٹ نہیں ہے موجود؟ میری بات آ بھی رہی ہے کہ نہیں یار؟ جی استاد محترم آ رہی ہے. اچھا عثمان آپ موجود ہیں؟ جی استاد محترم موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کبھی کوئی کتاب ایسی دیکھی؟ میں نے تو کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی کہ رد ہے ہی کیا ہو نہیں، اس کتاب. ہے ہی نہیں.
ایک سوال ہے کہ اگر یہ چیز اتنی ہی قابل ملامت تھی کہ جتنی مرزا جونیئر جیلمی نے رولا ڈالا ہوا ہے، تو کیا وہ 4 صدیوں کے علماء سوئے ہوئے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں بات یہ تھی، ان سب کو پتا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر یہ کوئی کفر ہوتا، شرک ہوتا، یا بڑا کوئی جی وہ کلمے پڑھائے جی، تو کوئی لکھتا تو صحیح نا کوئی اپنی کتاب میں، کوئی ایک لکھ دیتا کہ 4 صدیوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب آ جائیں جی چوتھی، یعنی کتاب لکھنے سے لے کے 5ویں صدی کے اندر ہوا کیا کہ یہ کتاب لکھی سبا سنابل میر عبد الواحد بلگرامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 278 ہے، کہتے ہیں فوائد السالکین، یہ والی کہتے ہیں فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ یہ بات ہے ہی نہیں، یہ ابھی میں نے فوائد السالکین کی عبارت آپ کو سنائی، وہاں پہ صرف ایک معین الدین نام کے کوئی بزرگ ہیں، معین الدین، وہ بھی نہیں پتا کہ وہ چشتی ہیں کہ نہیں، انہوں نے بیچ میں لفظ چشتی ڈال دیا ایک۔ دوسرا یہ کہ خواجہ معین الدین چشتی یہ ایک فرما رہے ہیں کہ ہم آگے ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ یوسف چشتی، ان کی بارگاہ میں موجود تھے کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، وہ بھی ادھر وہی لفظ آگے ہیں لے کے آئے ہیں کہ کیفیت طاری تھی۔ فرمایا کہ اگر کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً قرار کر لی۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لی۔ پھر فرمایا کہ سنو کہ میں کون ہوں، کس نے نہ دیکھا نہیں، میں کون ہوں، وہ تمہارا یار یہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اتقار اور صدق کو زمانا تھا، لہذا پیر کے ساتھ صدق یہی ہے کہ ظاہر اور باطن کی کسی حالت پر ذرا برابر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ وہ حقیقی جدائی کا سبب ہے، جہاں تک بن پڑے اس کی صحبت اور خدمت کی برکت سے کچھ نعمت حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ آگے پھر لمبی عبارت، یہ ہو گیا بھائی۔ اب آ جائیں آگے، آ جائیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ کتاب ہے ایک میرے سامنے، فوائد الفوائد، یہ بھی ملفوظات ہیں کس کے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے، ٹھیک ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ متوفا ہیں 1325 عیسوی، 1325 عیسوی۔ پتہ کیا چلا کہ فوائد السالکین کے وہ بزرگ جو ہیں وہ 1235 عیسوی متوفا ہیں، اور یہ بزرگ ہیں 1325 عیسوی، تو تقریباً 1 صدی کا فاصلہ ہے ان دو بزرگوں میں، 1 صدی کا فاصلہ۔ 1 صدی کے اندر ہی ہوا کیا ہے سن لیں، صرف 1 صدی، زیادہ نہیں ہوئی، وہ واقعہ کچھ کا کچھ بن گئے۔ فرماتے ہیں صفحہ 168 کے اوپر، پھر یہ حقائق بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں وہی کہے۔ عرض کی ویسا ہی کروں گا۔ پوچھا کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتے ہو؟
عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اس طرح پڑھا، بعد ازاں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، میں تیرے اعتقاد کو زمانا چاہتا تھا۔ ایک صدی کے اندر واقعہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ واقعہ وہ پہلے والا تھا، فوائد الصالحین والا، وہاں چشتی رسول اللہ تھا، یہاں پہ شبلی رسول اللہ بن گیا۔ واقعہ ایک ہی ہے، یہ کوئی دو دفعہ نہیں ہوا، واقعہ ایک دفعہ ہی ہے، اور ایک صدی کے اندر ہی بات کچھ کی کچھ بن گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آگے بڑھ کے حوالے تو ویسے میرے پاس اور بھی اس کے کافی ہیں، تو ابھی اس کے اوپر ہی ہم جو ہے نا اکتفا کرتے ہیں اور بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ استاد محترم تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر لو اس میں۔ جی اچھا، میں تھوڑی سی بات کر کے پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، پھر آپ بات کر لیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے الحاقی عبارات۔ ایک مرید نے بیچ میں گھسیڑ دی ایک بات، وہ بات چلتے چلتے بات کا بتنگڑ بن گئی، تو چشتی رسول اللہ تھے شبلی رسول اللہ بن گئے۔ ایک صدی کے بعد وہ چلتی 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 آگے بڑھی، اور وہ جناب پہلے معین الدین صاحب تھے، پھر وہ معین الدین چشتی بنے، تو پھر آگے خواجہ کون سے بن گئے، خواجہ یوسف چشتی صاحب بن گئے۔ تو یہ الحاقی عبارت ہے بھائی، اس کے علاوہ اور بڑی الحاقی عبارت ہے۔ تو یہ ایک جملہ میں نے گفتگو کر دی ہے، اب بھی کوئی مانے تو مانے، نہیں مانے تو نہ مانے، ہم کسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں جی بات کر لیں آپ۔ جی استاد محترم، اچھا استاد محترم پہلے اصول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصول کیا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس اصول کو وضع کیا ہے، آپ نے بھی مفصل وہ بات کی اس کے اوپر کہ جو الحاقی عبارات ہوتی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، جبکہ جو امت کے متفقاً علیہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب ہو اور وہ خلاف شرع مطہر ہو تو اس کو جو ہے وہ یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے غلط ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہے، یہ الحاقی ہے عبارت۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ نہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے، نہ کوئی ان سے ایسی کوئی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سنداً صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، کہ اس کو ناقل پر مردود سمجھا جائے گا اگر وہ سنداً صحیح اور واجب الاعتماد سے ثابت نہ ہو۔ اور دامن اولیاء اس سے پاک، بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء علوم میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک کہ ثبوت کامل نہ ہو۔ پھر امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ اسی اصول کو آگے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک منٹ دیجیے گا میں حوالہ وہ نکال لوں، تو پھر جو عقیدہ ہے وہ بھی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا میں تھوڑا سا بیان کر دوں، تو جو اصول ہے وہ تاکہ سمجھ آ جائے، پھر اس کے بعد جو بات ہوگی وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی لوگوں کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جلد 15 میں کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہو، کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے یہ ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کہ اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی کی بزرگ کے نام سے کوئی بات منسوب ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ بھائی نام منسوب کر دیا تو بس یہ ثبوت ثابت ہوگی، یہ بات یہ اس بزرگ نے ہی کی ہے۔ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے،
دوسرا اصول وہ لکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا ثابت ہو جانا. چلیں آگے بات دوسری ہے کہ ایک تو منسوب کر دی ہے لیکن یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کتاب بھی ثابت ہے. پہلے تو یہ لکھا نا اصول کہ کسی کی طرف بات کسی کی کتاب کی طرف کسی بزرگ کو منسوب کر دیا جائے نا. یار ایک منٹ عثمان براڈ گر رہی ہے بھائی, ڈبل ٹیپ کر دیں مہربانی, ذرا سارے دوست ڈبل ٹیپ ایک دفعہ دبا کے کر دیں ڈبل ٹیپ سارے دوست, کوئی بندہ بھی آرام سے نہ بیٹھے. اور عثمان آپ نے سکرین کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے, کوئی نیا بندہ آئے تو اس کو پہلے بولنے کا موقع دینا ہے, اپنی بات کو ادھر ہی سٹاپ کر کے اس کو پہلے بولنے کا موقع دینا ہے. چلیں بات جاری رکھیں. جی استاد محترم, تو پہلا اصول کہ کسی بزرگ کی طرف کوئی کتاب منسوب ہو جائے تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ انہی کی کتاب ہے. دوسرا اصول ہے کہ اگر کتاب ثابت ہو جائے تو اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ انہی کا ہی یہ فقرہ ہے, انہی کا ہی لکھا ہوا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہم بیان کرتے ہیں اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لیکن محدثین نے اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا. تو اس کی بھی ہمیں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں حدیث کے متعلق بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایسے نہیں بیان فرمائی تھی. تو اسی طرح کہ کوئی کتاب ثابت ہو جائے, جیسے امام بخاری کی کتاب ثابت ہے, صحیح مسلم ثابت ہے, تو اس میں ہر ایک فقرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ بہت اکابر کی کتابوں میں لحاقات ہیں جن کا مفصل بیان الجواقیت والجواہر میں موجود ہے. یہ دو اصول جو ہے نا وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. اب آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عقیدہ کیا ہے اور پھر انہوں نے اسی کتاب فوائد و سالکین کے بارے میں کیا فرمایا, کیونکہ اسی کتاب سے ہی یہ سارا. اچھا یار یہ نا فتاوی رضویہ کے حوالے لکھوا دینا ذرا. یہ جی استاد محترم جلد 15 فتاوی رضویہ جلد 15 جی ایک منٹ, فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 556 اور اس سے پہلے جو میں نے اصول پڑھا تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا, اس کا میں ایک منٹ, وہ ہے جلد 22 صفحہ 516 ہے. ایک جلد 22 صفحہ 516 جی. اور کوئی حوالہ پڑھا ہے؟ دو حوالے, ابھی دو اصول پڑھے نا. جی اور جو بھی پڑھیں گے آپ اس کا حوالہ دیں گے تاکہ صحیح طریقے سے ریکارڈنگ میں آ جائے. جی استاد محترم, تو یہ جلد ہے اس کی 22 ہے اور صفحہ ہے 491 یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فوائد و سالکین. جب کہ آپ سبع سنابل جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک لفظ تھا کہ فوائد و سالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں میں حاضر تھا. تو یہاں پہ ہے شیخ یوسف چشتی کے نام سے, یہاں جب کہ یہ لوگ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی نے پڑھایا ہے, یہاں پہ ہے شیخ یوسف چشتی جو سبع سنابل میں ہے. اور فوائد و سالکین میں کن کا نام ہے؟ یہ 3 کتابیں اور تینوں میں ڈیفرنٹ ہیں, تینوں میں شخصیات ڈیفرنس ہیں. ایک شیخ مخدوم یوسف چشتی یہاں پہ ہے اور تین میں سبع سنابل میں یہ جو آیا نا, حالانکہ وہاں پہ فوائد و سالکین میں شیخ مخدوم یوسف چشتی کا نام نہیں ہے. ایک منٹ مجھے لینے دیں, میں وہ تینوں شخصیات کے نام بتا دیتا ہوں. عثمان بھائی, ایک کتاب میں خواجہ معین الدین چشتی کا نام لیا گیا ہے, ایک میں خواجہ یوسف چشتی کا, اور ایک کے اندر جو ہے وہ ایک اور بزرگ ہیں ان کا نام لیا گیا. ابھی بتایا نہیں, شبلی نعمانی جی. حشت بہشت میں ہے خواجہ بختیار کاکی. حشت بہشت جو کتاب جس کا سب سے پہلے ریفرنس مرزا انجینئر ملعون دیتا تھا, اس میں ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام ہے, جس کا مرزا قادیانی نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کا حوالہ بھی دیا ہے. جبکہ نام وہ لیتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, جبکہ وہاں پہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پڑھایا کلمہ. اچھا میں سنے تو صحیح نا, ایک حوالہ یہ بھی ہو گیا نا, چوتھا حوالہ شبلی. شبلی کا تو وہ میں بتاتا ہوں, وہ اعلیٰ حضرت نے اس کا کیسے رد کیا ہے وہ بھی میں استاد محترم بتاتا ہوں. ہاں جی. جی
تو یہاں پہ فوائد و سالکین کا جو رد مطلب کہ اس کی یعنی کہ کتاب کا رد نہیں ہے، اس کتاب کا نہ ثابت ہونا، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ 491 جلد 22 میں فرماتے ہیں کہ دلیل العارفین فوائد و سالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں با حوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو سری کذب جرا کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے۔ یہ کتابیں حضرات منسوب علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں، جس کا ذکر آخر فصل 100 میں کہتے ہیں بتایا جائے گا۔ تو یہاں پہ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اصول آپ کو میں نے 2 اصول بتائے تھے، ان میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جس بندے کا وہ رد کر رہے ہیں نا، وہ خود فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ انہوں نے عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو سری کذب جرح کی راہ لی، یہاں پر کیا اعتبار ہے کہ یہ کتابیں تو ان حضرات کی طرف جھوٹی نسبت کر کے چھاپ دی گئی ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور خود اسی اصول کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا رد فرما دیا۔ پھر وہ عقیدہ میں بیان کرنے لگا تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، جلد 15 صفحہ 720 جدید ایڈیشن جو ہے فتاوی رضویہ کا، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی۔ اگر اس کہنے والے سے کوئی معجزہ مانگے تو کہا گیا یہ بھی مطلقاً کافر ہے۔ ہاں، مشائخ متاخرین نے فرمایا کہ اگر اسے عاجز شرمندہ رسوا کرنے کی غرض سے معجزہ طلب کیا تو کافر نہ ہوگا، یعنی کہ وہ شک نہیں لاتا اور اسے دلیل کوئی بھی طلب کرتا ہے تو شک کے بغیر اس کو عاجز اور شرمندہ کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے بھی فرمایا کہ سچے ہو تو دلیل لے آؤ، جیسے ہم بھی قادیانیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بھائی مرزا قادیانی کا یہ دوبر سے 16 دن تمہارا خون جاری ہوا تھا نا مرزا قادیانی کے، اس کو ثابت کرو، دلیل لاؤ۔ تو اس طرح کر کے اگر ان سے طلب کی جائے کوئی بات یا دلیل طلب کی جائے تو اس کو کافر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بھی یہاں پہ کیونکہ ہم اہل زبان فارسی بھی ادھر بولی جاتی ہے، پنجابی بھی، اردو بھی، اور کوئی جو ہے وہ رسول اپنے آپ کو کہے، نبی اور رسول کہے، بعد میں کہے نہیں اس کا معنی میں یہ مراد لیتا ہوں، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، میں تو صرف ایلچی ہوں، لیکن وہ وہاں پہ عقیدہ بیان ہوا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ فتاوی ہندیہ میں بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہاں فتاوی ہندیہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایسا شخص پکا کافر ہو جائے گا۔ اور اسی کے اوپر آخری جو میں فتاوی رضویہ سے تذکرہ جو شبلی رسول اللہ کی بات ہے نا استاد محترم، وہ ہے صفحہ، وہ تھوڑا میں آپ کو وہ بھی ادھر، اچھا یہ ہے جلد اس کی ہے 15 استاد محترم، اور صفحہ ہے 280، کیونکہ یہ شبری رسول اللہ جو ہے یہ آیا ہے تذکرہ غوثیہ میں، کیونکہ یہ قریب کی کتاب تھی، یہ ہے 4 صدیاں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، اور ملفوظات جو لکھے گئے اتنی صدیوں کے بعد، اور الہاقی عبارات کا بھی خود ذکر مل گیا ہمیں کہ یہ جھوٹی ہیں۔ تو یہ جو تذکرہ غوثیہ تھی یہ قریب کی کتب تھی جس کے اوپر تحقیق جو ہے نا وہ پوری مکمل مل سکتی تھی، تو قریب کی کتب کا اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمہ نے کیسے رد کیا، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کتاب تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا بھی تذکرہ ہے، دلالتوں اسی میں شبلی رسول اللہ کا ہے، شبلی رسول اللہ کا واقعہ اسی کتاب میں آیا ہے تذکرہ غوثیہ میں، کہ جس میں غوث شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، دلالتوں گمراہیوں بلکہ سری کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلا غوث علی شاہ جگن ناتھ کی چوکی پر پراشنان کرتے ملے، کسی نے پہچانا تو بولے ایک شخص کے 2 باپ تھے، ایک مسلمان کی طرف سے۔ تو یہ واقعہ وہ نیچے نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایسی ناپاکی بے دینی کتاب کا دیکھنا حرام ہے، جس مسلمان کے پاس ہو وہ جلا دے، اور صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں جلد 15 اور صفحہ نوٹ کر لیں 280، اگر آپ کے سامنے کوئی شبلی رسول اللہ کا تذکرہ کرے، واقعہ نقل کرے، اور پھر وہ حوالہ دے اسی کتاب کا، جب آپ نے اس سے کتاب طلب کرنی ہے، کتاب کون سی ہے تو اس کتاب کو آپ نے طلب کرنا ہے، اور وہ ملے گی آپ کو تذکرہ غوثیہ میں، جس کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود، جبکہ وہ بریلیوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے نا اس کی، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا رد کر دیا۔ اچھا یہاں پہ میں دیوبندیوں کا بھی عقیدہ تھوڑا سا واضح کر دوں استاد محترم، یہ کتاب ہے ان کی سلوک و احسان، جس کا صفحہ نمبر ہے 248۔ اب فتاوی ہندیہ دیکھیں، یہ جو بندی خود کو کہتے ہیں حنفی،
جبکہ یہ حنفی نہیں ہے، یہ فقہ احناف کے سخت ترین دشمن ہیں. جیسے کل بھی آصف بھائی اور فیضان بھائی کا مکالمہ ہوا تو فقہ احناف کا جو اجماعی اور بلکہ تمام ائمہ کا جو اجماعی موقف تھا اس کے خلاف اس نے بات کی اور کہا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہو جائے گی، اس کے اوپر شریعت کی حد لاگو نہیں کی جائے گی معاذ اللہ. تو یہ سلوک و احسان صفحہ 248 نوٹ کر لیں. ان کا عقیدہ کیا دیوبندیوں کا، جبکہ وہ میں نے فتاوی ہندیہ میں بھی بتایا، فتاوی ہندیہ بھی فقہ احناف سے ہی سارا، فتاوی عالمگیری میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے. فتاوی عالمگیری بھی ہندوستان کے سینکڑوں علماء نے اکٹھا کیا اور اس میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رسول کہے، نبی کہے اور بعد میں کہے نہیں اس کا معنی تو یہ ہے، اس کا معنی تو یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ مطلقاً وہ کافر ہو جائے گا. لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ رشید گنگوہی کا بیٹا محمود حسن گنگوہی، مفتی اعظم ہند دارالعلوم دیوبند، تو یہ جناب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے مکمل طور پر اتباع سنت کا وہ خوگر ہے، پوری زندگی اس کی سنت کی نورانیت سے منور ہے، کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے. یہ آج طویل مفتی طارق ملعون کے بارے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو نا وہ ساری زندگی وہ دیکھو درس دیتا رہا، تقریریں کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ پڑھا لکھا نہیں مانتا. یہ ساری زندگی اس کی، وہ ساری زندگی تو دیکھو نا. یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص مکمل طور پر اتباع سنت کا خوگر ہے، پوری زندگی اس کی سنت کی نورانیت سے منور ہے، کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں، کوئی کام غلط نہیں کرتا. اگر وہ کہے کہ میں رسول اور نبی ہوں، اگر وہ کہے کہ میں رسول اور نبی ہوں تو کیا یہ کہا جائے گا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سنت کی پیروی کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ جو نیک کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، بلکہ اس کے اس دعوے کی، اس رسول اور نبی ہونے کے دعوے کی تعویل کی جائے گی. کہا جائے گا کہ اس کے قول کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا خادم ہوں، نبی کا پیرو ہوں، نبی کا اتباع کرنے والا ہوں. یعنی کہ ان کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا چاہے جتنا مرضی وہ خود کو رسول اور نبی کہے. اور کیوں انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ اس وجہ سے کہ چشتی رسول اللہ کا یہ جو کلمہ ہے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ استاد محترم جو اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بمعنی پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، اور یہ بات چشتی رسول اللہ والی وہ کہتا ہے اس رسالے میں بالکل ثابت ہے. اب کیونکہ ان کے بڑوں نے یہ کام ڈالا تھا اور چشتی رسول اللہ کو ثابت مان کر اور تعویلیں کی تھیں، لہٰذا اس تعویل کو لے کر انہوں نے کتاب سلوک و احسان محمود حسن رشید گنگو کا جو بیٹا ہے اس نے کہہ دیا کہ آج بھی کوئی نبی رسول خود کو کہتا ہے تو اس کے قول کی تعویل کی جائے گی. تبھی تو مرزا قادیانی کو مرد صالح مسلمان یہ مانتے تھے، اس کے قول کی تعویلیں کرتے تھے. اور غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کی اپنے فتاوی قادریہ میں اس کی صراحت کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کر کے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا جبکہ میں کہتا رہا کہ تم فتویٰ کیوں نہیں دیتے، جبکہ یہ خود مجھے کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم تجھے کافر قرار دیں، کیوں نہ ہم تجھے کافر قرار دیں جبکہ تو ایک مرد صالح کو کافر قرار دیتا ہے. تو یہ تھوڑا ڈفرنس جو ہے دیوبندیوں کا اور اہل سنہ مسلمانوں کا میں وہ تھوڑا سا بتا دیا. تو اعلیٰ یہ جو اگر کسی نے اس عبارت کو نقل کیا، استاد محترم بریلوی علماء میں سے کسی نے نقل کیا تو اس نے یہ بالکل نہیں کہا کہ یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ٹھیک ہو گیا، یہ کلمہ ثابت ہو گیا. اور مناظرے میں بھی یہ ایسی کوئی شرط نہیں تھی، جبکہ خلاف توقع یہ جو حوالہ پیش کیا گیا اور یہی جو بات آپ نے کہی کہ وہ حالت کیفیت میں تھے کہ جب حالت کیفیت ہو تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے. تو یہ بات وہ وہابی مناظر آگے سے چھوڑ گیا تھا، حالانکہ جواب دینا اس مناظرے میں لازم نہیں تھا، کیونکہ شرط یہ تھی کہ آپ نے علماء بریلوی اہل سنہ کے جو علماء ہیں معتبر ان کی آپ نے تحریرات پیش کرنی ہیں، کیونکہ لفظ بریلوی لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حوالہ پیش کر دیا یہ چشتی رسول اللہ کا. تو اس کی پھر اس نے جو غلط پڑھا تھا اس کو، وہ غلط پڑھے ہوئے کو وہ درست کروایا. اس کے بعد وہابی مولوی کا منہ بند ہو گیا اور اس نے وہ آگے سے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے. اگر کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت ہمارے سامنے لے آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ لگاؤ بھائی فتویٰ اس کے اوپر، تو ہم کہیں گے بھائی ہے تو موضوع لیکن اس کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگتا. جیسے معاویہ رسول اللہ کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، خود مرزا انجینئر قذاب دجال نے یہ کہا کہ وہ تمہارے بابوں نے تو معاویہ رسول اللہ بھی پڑھایا ہوا ہے. جیسے یہ کہتا ہے کہ بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، تو اس نے وہ بھی جھوٹ گڑا اور گھڑ کے مسلمانوں کی طرف منسوب کیا، جبکہ وہ ایک ضعیف، یہ تبری میں بھی ہے یہ واقعہ، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. اب کیا کوئی معاویہ رسول اللہ والا یہ واقعہ لے کر آ جائے
تو آ کے کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ آپ ان کے اوپر کوئی فتویٰ دیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ ایک تو دیکھی جائے گی کہ عبارت بھی ایسی ہے کہ فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں، اگر دوسری بات یہ ہے کہ وہ موضوع اور من گڑت ہے تو اس کے اوپر کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ تو یہ چند باتیں ہیں۔ آخری ایک بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو گئی ہے بات، یہ کتاب، تو اس کا جواب تو خود مرزائیوں کو دیا جاتا ہے کہ تمہارے بابے نے خود یہ بات کوڈ کی ہے اپنی ویڈیو میں کہ جب نبی علیہ السلام کسی کو پسند فرمائے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری جو ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے پسند فرما لیا ہے، تو اصل میں صرف توجہ دلانا نا وہ مقصود ہوتا ہے۔ اور خود اس نے طارق جمیل کی جو ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر اس نے یہ کہا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے بھی اور اس کتاب میں بھی درج ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا جی یہ کتاب پسند فرما لی ہے، کہتا ہے حالانکہ میں نے اس کو پروموٹ کیا، اور اسی میں واقعہ یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلو کے حوالے سے، تو کہتا ہے وہ تو من گڑت ہے، تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے اس کتاب میں من گڑتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% وہ چیزیں درست ہیں۔ لو جی ہمارا بھی یہی جواب ہے، اور اس جواب کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ صحیح بخاری جو ہے آپ اس کو پڑھیں، اور صحیح بخاری کے شروع میں ہی آپ کوئی تقریباً 5-6 صفحات جائیں گے نا نیچے، تو آپ کو مل جائے گا کہ صحیح بخاری کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے۔ ایک محدث ہیں ان کی خواب میں آئے اور فرمایا کہ میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سی کتاب؟ فرمایا بخاری، جبکہ یہ بعد کتاب اللہ اصل کتب جو مانی جاتی ہے صحیح بخاری، جبکہ صحیح بخاری کے اوپر بہت سے محدثین کا کلام ہے، اس کے متن کے اوپر بھی کلام ہے۔ تو ہم نے جب کہہ دیا یہ کتاب میری ہے، تو یہ جو متن ہے محدثین نے نقل کیا ہے، جیسے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ وہ نقل کی جاتی ہے بات کہ وہاں پہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک مخلوق کو پیدا فرمائیں گے قیامت میں، تو اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جبکہ یہ اللہ کے عدل سے بالکل خلاف بات ہے کہ اللہ خود ایک مخلوق کو کرے پیدا فرمائے، نہ اس کا کوئی امتحان، اور اللہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا ظلم کرے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی متن اور بھی بہت سی حدیث ہے جن کے اوپر کلام ہے۔ تو کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا تو لہٰذا اس کے ایک ایک صفحے کو ایک ایک بات کو تسلیم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل توجہ جو ہے وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو ان کی توجہ دلانا نبی علیہ السلام کا مقصود ہوتا ہے، اور اسی بات کو امت نے لیا۔ لیکن یہ جو نئے مرزئی کا دیانی سوچ اور نجدی سوچ کے حامل لوگ آئے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ پر ایک نئی تعویلات گھڑ کے نئی باتیں گھڑ کے امت پہ مسلمہ پہ مسلط کر دی ہوئی ہیں۔ تو اس واقعے کو چشتی رسول اللہ کے واقعے کے جو ہے تو من گڑت، لیکن کوئی کہے اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ، تو وہ استاد محترم نے اس کی واضح طور پر جو ہے وہ تفصیل بیان کر دی ہے کہ معاذ اللہ اگر تم فتویٰ لگانے کا کہتے ہو حالت کیفیت کے اوپر، تو کیا فتویٰ لگاؤ گے نبی علیہ السلام کے اوپر کہ وہ ایسی باتیں بتا کے گئے امت کو، ایسی باتیں بتا کے گئے جو کلامات تم نے ان کے حوالے سے بولے ہیں نا، تو ان کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ۔ آخری بات یہ کہ یہی کلمہ جو ہے وہ خواجہ امین الدین چشتی کے حوالے سے اس کے بابے ساق جالوی نے شتیحات کہہ کر، یعنی کہ شتیحات کہ جو ایسی کلمات صادر ہوتے ہیں حالت کیفیت میں، یہ شتیحات کہہ کر اس کا دفاع کیا ہے، شتیحات کہہ کر یہ اس نے ثابت کیا ہے اور اس کو مانا ہے۔ شتیحات ہوتی ہیں کہ مان کر آپ نے ایک کی تویل کی ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی مرزا انجینئر کی تو چاچی گئی، اور کلمہ کفر جبکہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو آپ مسلمان جانیں گے خود کافر ہو جائیں گے، تو تمہاری بھی گئی، مرزا انجینئر کی چاچی بھی گئی، بابے ساق جالوی کی بھی چاچی بھی گئی، اور اسی طرح خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین میں سے ہیں، امت کے متفقہ یہ ہمارے کابرین اولیاء میں سے ہیں، ان کو اس کے بابے مدودی نے بھی مانا ہوا ہے، وہ بھی گیا، اس کی بھی گئی چاچی۔ ان کا سب کا نکاح دوبارہ کروائیں، مرزا انجینئر کا نکاح کروائیں، تجدید ایمان کروائیں، کلمہ نئے سرے سے پڑھوائیں، نہیں تو ابھی تک وہ اپنی بیگم سے یعنی کہ چاچی سے وہ زنا کر رہا ہے، اور زنا کے آگے بھی اولاد کیا ہونی ہے آگے، اس کی پہلے بھی زانی ہے جس کی اپنی بچی کے بارے میں وہ بتاتا ہے، انڈر ویئر کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔
تو یہی چیزیں ہیں، جبکہ ہم نے یہ دلائل سے ثابت کر دیا۔ اخبار الاخیار آخری حوالہ میں ایک دے دیتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے یہ استاد محترم ان کو ہی کہتے ہیں نا شیخ سر ہندی کہتے ہیں نا، ان کو ہی، انہی کو شیخ سر ہندی بھی کہتے ہیں۔ جی 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 تو جو حدیث کا علم لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی عبارت جو 400 سال قبل دیا گیا فتویٰ، ابھی میرے پاس 10 حوالے موجود ہیں، آج سے 70 سال کے، 150 سال کے، 100 سال کے تقریباً، اور 50 سال کے بھی فتاوی نیمیہ موجود ہے، پھر فتاوی اتراکھنڈ موجود ہے، پھر ابھی مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ موجود ہے۔ اور یہ مرزائی کہتے ہیں یہ تو مرزا انجینئر کی وجہ سے تم لوگوں نے فتوے دیے، ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتہ کہ آج سے 150 سال پہلے بھی اس پر فتویٰ موجود ہے، 100 سال پہلے بھی موجود ہے، 70 سال پہلے بھی، اور 50 سال اور موجودہ بھی فتاوی نیمیہ بھی، اور مفتی منیب الرحمان کا بھی فتویٰ اسی چشتی رسول اللہ کے اوپر موجود ہے کہ بالکل ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور جو ایسا کلمہ پڑھے اور ہوش و حواس میں ہو بالکل وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں۔ اخبار الاخیار 400 سال قبل آج سے لکھی گئی ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان رہا کرتے تھے یہاں، پھر فرمایا کہ یہ عبارت ان کی نہیں، ان کے ملفوظات کے کئی نسخے ہمارے ہاں بھی موجود ہیں جن میں اکثر باتیں ایسی مندرج ہیں جو فی الواقعہ ان کی نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نظام الدین فرمایا کرتے تھے، کون؟ شیخ نظام الدین فرماتے تھے کہ میں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، اس لیے کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجہ چشت، خواجگان چشت جیسے لوگوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ لو مرزائیو، 400 سال قبل کا بھی حوالہ یہ تمہارے آگے دے دیا ہے۔ اگر کوئی اور مرزائی آتا ہے، بات کرنے آتا ہے، تو میں آپ کو فتاوی شارح بخاری، فتاوی اتراکھنڈ، فتاوی نیمیہ اور اعلیٰ حضرت کا تو ماشاءاللہ میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قلم نے ان کا منہ بند کر دیا۔ جی جزاک اللہ استاد محترم۔